آج میں جس موضوع پہ آپ سے بات کروں گی وہ ہے زبان۔ دنیا میں ہمارے ارد گرد ہزاروں رنگ ہیں۔ جس طرح رنگ خوبصورت ہوتے ہیں اسی طرح ہمارے ارد گرد ہزاروں زبانیں بھی ہیں۔ ہر رنگ کی طرح ہر زبان بھی خوبصورت ہے۔ زبان سے بولے جانے والے الفاظ لوگوں کے درمیان رابطے کا ذریعہ ہوتا ہے۔ جب بھی ایک بچہ پیدا ہوتا ہے تو ماں اپنے بچے سے اپنی ہی زبان میں بات کرتی ہے، جس بچہ سوچتا ہے بچہ اس کے ساتھ لپ موومنٹ کرتا ہے۔ ماں جو لفظ استعمال کرتی ہے جب بچہ آپ کی گود میں ہوتا ہے، آپ نے غور کیا ہوگا کہ بچہ اپنے ہونٹوں کو ساتھ ساتھ ہلاتا ہے، غویں غویں کی آوازیں نکالتا ہے، منہ کو کھولتا ہے بند کرتا ہے، وہ ماں سے باتیں کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ اور 2 سے 3 سال کی عمر تک پہنچنے تک بچہ ان تمام الفاظ کو اپنے دماغ میں ذخیرہ کرتا ہے، اور ایک وقت آتا ہے کہ جب بچہ ان لفظوں کو جملے کی صورت میں، لفظوں کی صورت میں اپنی زبان سے ادا کرنا شروع کر دیتا ہے۔ یہاں پہ قابل غور بات یہ ہے کہ مائیں نہ چاہتے ہوئے یا چاہتے ہوئے، جانتے ہوئے یا انجانے میں ایک چھوٹی سی غلطی کر جاتی ہیں، اور وہ سب سے بڑی غلطی یہ ہے کہ جب بچے اپنی ماں سے بات کرتے ہیں یا مائیں بچوں کو سکھا رہی ہوتی ہیں تو ماں ایک مختلف زبانوں کا امیزہ بنا کے بچہ کے سامنے پیش کرتی ہیں۔ جیسے اردو ہماری اگر زبان ہے اور اردو میں اگر ماں بچے سے بات کر رہی ہے، یا پنجابی مادری زبان ہے، ماں بچے سے پنجابی میں بات کر رہی ہے، لیکن کہیں نہ کہیں سے ہماری ان زبان میں کچھ نہ کچھ الفاظ دوسری زبانوں کے شامل ہو چکے ہیں۔ بڑے آرام سے ہم کہتے ہیں جاؤ کچن سے یہ چیز لے کے آؤ۔ میرا خیال ہے کہ بہت ہی کم بچے ایسے ہیں جن کو مائیں یہ کہتی ہیں باورچی خانے میں یہ رکھ کھاؤ، کھانا چمچ سے کھاؤ کیونکہ چمچ کی جگہ اسپون نے لے لی ہے، بستر سے اٹھو نہیں، بیڈ پہ جمپ کیوں لگا رہے ہو۔ اب جمپ اور بیڈ دونوں انگریزی زبان کے لفظ ہیں، تو جب آپ ماں ہونے کی حیثیت سے جب آپ اپنے بچے کو زبان سکھا رہے ہیں تو ذخیرہ الفاظ آپ کا ایسا ہونا چاہیے کہ یا تو وہ مکمل طور پہ اردو میں ہو یا مکمل طور پہ انگریزی میں ہو۔ جب آپ اردو اور انگریزی کا ایک ملغوبہ بنائیں گی تو وہ ایک عجیب سی چیز تیار ہوگی، نہ بچہ ایک طرف کا رہے گا اور نہ ہی بچہ دوسری طرف کا۔ ہمیشہ یہ کوشش کریں کہ جب بھی بچے سے بات کریں ایک مکمل جملے کی صورت میں کریں اور اس جملے میں صرف ایک ہی زبان کے الفاظ شامل ہوں۔ دوسری بات یہ ہے کہ تحقیق کہتی ہے اور محققین یہ کہتے ہیں کہ جس بچے کی مادری زبان جتنی زیادہ مضبوط ہوگی وہ دوسری زبان پہ اتنا ہی زیادہ عبور حاصل کرے گا، اور اس حقیقت کو ہم کبھی بھی نہیں جھٹلا سکتے کہ زبان علم حاصل کرنے کا ذریعہ ہے۔ آپ کی زبان جتنی مضبوط ہوگی آپ کا علم بھی اتنا ہی مضبوط ہوگا۔ یہ بھی بات بہت زیادہ دیکھنے میں آئی ہے کہ جب انسان انتہائی غضب کے عالم میں ہوتا ہے یا انتہائی خوشی کے عالم میں ہوتا ہے یا وہ اپنے کسی بھی جذبات کا اظہار کرنا چاہتا ہے وہ ہمیشہ اپنی مادری زبان میں کرے گا، اور غصے میں تو خاص طور پہ آپ اس چیز کو غور کیجئے گا، اپنی ارد گرد زندگی میں دیکھے گا کہ انسان انتہائی غصے کے عالم میں اپنی مادری زبان کی طرف آ جاتا ہے۔ اور جی، جب بچے کو اسکول میں داخل کرایا جاتا ہے تو وہ ایک خاص قسم کا ذخیرہ الفاظ اپنے ساتھ لے کے اسکول کی چار دیواری میں داخل ہوتا ہے۔ اب یہاں پہ ایک تھوڑا سا فرق یہ آ جاتا ہے کہ جب آپ اسے کسی خاص اسکول میں لے کے جائیں گے جہاں پہ گفتگو مکمل طور پہ انگریزی زبان میں ہوتی ہو تو چند ہی دن لگیں گے اور کبھی کبھی چند مہینوں میں بچہ انگریزی زبان کو، اس ماحول کو سمجھنے کا عادی ہو جاتا ہے، اور
بچہ کہی گئی ہدایات پہ عمل کرتا ہے، اور اگر وہ بول نہ سکے تو صرف یک لفظی لفظ میں بھی اپنی بات کا جواب دے دیتا ہے جو استاد اس سے پوچھتے ہیں۔ آپ نے غور کیا ہوگا کہ ہمارے بہت سے ایسے بہن بھائی ہیں جو بیرون ملک جا کے اپنی سکونت اختیار کرتے ہیں، اور وہاں پہ چاہے بچوں جب اسکول میں داخل کرنے کا ٹائم آتا ہے اور وہ انگریزی تعلیم ہو، عربی ہو، جرمن ہو، جاپنیز ہو، فرینچ ہو، جہاں پہ یہ ساری زبانیں بول جاتی ہیں، تو وہاں پہ اسکولوں کو میں بچوں کو جب داخل کروایا جاتا ہے، جو کہ وہاں اسٹیٹ اسکولز ہوتے ہیں جہاں نظام تعلیم فری ہے، بچہ کچھ عرصہ ان اسکول میں گزارنے کے بعد مکمل طور پہ اس زبان کا عادی ہو جاتا ہے، اور اس زبان کو سمجھنے کے اور آنے والے وقت میں مزید بولنے کے قابل ہو جاتا ہے۔ اگر وجہ کیا ہوتی ہے کہ وہ اس پورے ماحول میں ارد گرد سوائے اپنے ماں باپ کے علاوہ اس کو سارے ماحول میں صرف وہی زبان سکھائی جاتی ہے اور سنی دے رہی ہوتی ہے۔ اپنی مادری زبان کے علاوہ وہ جب بچے کو اسکول میں داخل کرایا جاتا ہے تو ایک خاص قسم کا ذخیرہ الفاظ اپنے ساتھ لے کے اسکول کی چار دیواری میں داخل ہوتا ہے۔ اب یہاں پہ تھوڑا سا فرق یہ آ جاتا ہے کہ جب آپ اسے کسی خاص اسکول میں لے کے جائیں گے جہاں پہ گفتگو مکمل طور پہ انگریزی زبان میں ہوتی ہو، تو چند ہی دن لگیں گے اور کبھی کبھی چند مہینوں میں بچہ انگریزی زبان کو اور اس ماحول کو سمجھنے کا عادی ہو جاتا ہے، اور بچہ کہی گئی ہدایات پہ عمل کرتا ہے، اور اگر وہ بول نہ سکے تو صرف یک لفظی لفظ میں بھی اپنی بات کا جواب دے دیتا ہے جو استاد سے پوچھتے ہیں۔ آپ نے غور کیا ہوگا کہ ہمارے بہت سے ایسے بہن بھائی ہیں جو بیرون ملک جا کے اپنی سکونت اختیار کرتے ہیں، اور وہاں پہ چاہے بچوں کو جب اسکول میں داخل کروانے کا ٹائم آتا ہے اور وہ انگریزی تعلیم ہو، عربی ہو، جرمن ہو، جاپنیز ہو، فرینچ ہو، جہاں پہ یہ ساری زبانیں بولی جاتی ہیں، تو وہاں پہ اسکولوں کو میں بچوں کو جب داخل کروایا جاتا ہے، جو کہ وہاں کے اسٹیٹ اسکولز ہوتے ہیں جہاں نظام تعلیم فری ہے، بچہ کچھ عرصہ ان اسکولوں میں گزارنے کے بعد مکمل طور پہ اس زبان کا عادی ہو جاتا ہے، اور اس زبان کو سمجھنے کے اور آنے والے وقت میں مزید بولنے کے قابل ہو جاتا ہے۔ اگر وجہ کیا ہوتی ہے کہ وہ اس پورے ماحول میں ارد گرد سوائے اپنے ماں باپ کے علاوہ اس کو سارے ماحول میں صرف وہی زبان سکھائی جاتی ہے اور سنائی دے رہی ہوتی ہے۔ اپنی مادری زبان کے علاوہ وہ دوسری زبان کو بھی سیکھ جاتا ہے، اور بہترین عمر ایک زبان کو سیکھنے کے لیے 11 سال تک کی ہوتی ہے۔ 11 سال کی عمر تک بچے میں ایک خاص دماغی طور پہ قوت اور طاقت ہوتی ہے جو کہ دوسری زبان کو سمجھ سکتے ہیں، اور 11 سال کی عمر تک اگر ایک وقت میں اور مختلف اوقات میں بچہ زبانیں سیکھ رہا ہے تو 5 زبانیں بچہ سیکھ سکتا ہے اپنے پہلے سال سے لے کر 11 سال کی عمر تک۔ ویسے سیکھنے کی کوئی عمر نہیں ہے، کوئی حد نہیں ہے، آپ کسی بھی عمر میں سیکھ سکتے ہیں، لیکن بڑوں کی نسبت بچے زبان کو زیادہ جلدی سیکھتے ہیں اور زیادہ جلدی سمجھتے ہیں۔ کلیہ اور بنیادی بات جس کو آپ نے پلے باندھنا ہے وہ یہ ہے کہ آپ جب بھی بات کریں ایک ہی انداز اختیار کریں، جو جملہ بولنا ہے وہ اسی مکمل زبان میں وہ جملہ بولنا چاہیے۔ The mode of communication should be only one. If you are speaking to your child in English, the whole conversation should be English. And if you are speaking to your child in Urdu, the whole conversation should be in Urdu. It should not be the blend of 2 to 3 languages, a word in Punjabi and 2 words in Urdu and 3 words in English. It is going to confuse the child for the lifetime, and the child is going to take more time to learn the skill. So
بس یہ ایک بات تھی اور اس کے اوپر آپ عمل کیجیے. انشاءاللہ تعالی آپ سے دوبارہ کسی اور موضوع پہ بات ہوگی جو کہ انشاءاللہ تعالی ماؤں کو اور چھوٹے بچوں کی ماؤں کو بہت زیادہ اس سے فائدہ پہنچے گا. اللہ حافظ.